بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى شعب دام الأبدا. ابھی مجھے یاد آیا راستے میں کہ ہم ذی الحجہ کا مہینہ بھی ہے تو رکوع یاد آ گیا. سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے چند پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، ان کی سیرت، ان کی خدمات اور ان کی دعوتی کوششوں کو جو اللہ تعالیٰ کہ دین کو اللہ پاک کے بندوں تک پہنچانے میں کی ان کی دعوتوں کو تفصیل سے ذکر کیا ہے. اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا. تو ابراہیم علیہ السلام اور قربانی کی مناسبت سے ہم اس رکوع کی معمولی تفسیر و ترجمہ کر رہے ہیں آج کے درس میں. چونکہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ہمارے آپ کے نبی نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد کریم ہیں، اور ہم جس دین کے فالوور ہیں اسے دین ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے. اس کو متن کی حیثیت حاصل ہے اور اسلام اس کی شرح ہے پوری. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم کی سیرت میں، ان کی سب سے پہلی سیرت، ان کی عادات کریمہ اور خصلات عظیمہ، اذ جاء ربہ بقلب سلیم. یاد کرو وہ وقت و ٹائم کہ جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ آئے. دیکھیے قلب سلیم، اس کی صوفیہ کرام علیحدہ تشریح کرتے ہیں، علماء ظاہر علیحدہ کرتے ہیں. قلب سلیم اتنی بڑی نعمت اور اتنی بڑی دولت ہے، یہ جس کو مل جائے گویا اسے سب کچھ مل گیا. قلب کا دنیا کی محبت سے، حسد سے، کینے سے، حرص سے، طمع سے، لالچ سے، دنیاوی اغراض و مقاصد سے محفوظ سالم ہونا. سلم، اللہم صلی وسلم، سلام جو بولتے ہیں، سلام کا مطلب یہ آتا ہے محفوظ ہونا. جس پہ سلام بھیجا جا رہا وہ محفوظ رہے. دنیا کے دشمنوں سے حفاظت کی دعا اور دین کے دشمنوں سے حفاظت کی دعا. السلام علیکم جو ہم کہتے ہیں کہ آپ سلامت رہو، دنیا کے دشمنوں سے بھی سلامت رہو اور دین کے دشمنوں سے بھی سلامت رہو، نفس و شیطان سے. تو جب اذ جا رب کے پاس آئے، رب کے پاس آنے مطلب کہ دین، خدا کے دین کی خدمت کے لیے خدا کے دین کی خدمت آغاز کیا. اس سے پتہ لگا دین کی خدمت کا فریضہ وہی شخص انجام دے سکتا ہے جس کا قلب سلیم ہو، کوئی دنیاوی غرض، کوئی دنیاوی لالچ نہ ہو. اور سب سے پہلے انہوں نے یہ دینی خدمت کا فریضہ اپنے چچا اور اپنے گھر خاندان کے لوگوں کو پیش کیا. اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، یہ تم کیا پوج رہے ہو؟ یہ تو پوجا کے قابل نہیں ہے. کسے پوج رہے ہیں آپ؟
اَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، یہ تو دھوکے کی ٹٹی ہے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے آپ کسے پوچھ رہے ہیں؟ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، رب العالمین، غور کرنا، پوجا کے لائق، بندگی کے لائق جو سورت ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، غور کریے، وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، تعریف کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تعریف کیوں ہے؟ چونکہ وہ رب العالمین ہے۔ رب کا معنی آتا ہے اپنی نعمتوں سے، اپنی پیدا کردہ چیزوں سے پالنا۔ اور نظر ماں باپ بھی پالتے ہیں لیکن اپنی سے نہیں، خدا نے دی ان سے پال رہے ہیں۔ احسانات انعامات دنیا میں بہت کرتے ہیں، استاد کرتا، پیر کرتا، بادشاہ کرتا ہے، ہر خاندان کے لوگ، اور سب سے بڑے محسن دنیا میں انسانوں کے ماں باپ ہیں۔ تو احسانات ماں باپ کے بھی ہیں، لیکن ان کے سب کے جو احسانات ہیں یا یہ محسن ہیں، محسن حقیقی نہیں ہے، منعم حقیقی نہیں ہے۔ ایک تو ان کے احسانات کی حد ہے، دوسرے ان کے احسانات اپنے نہیں ہیں، ان کے انعامات اپنے نہیں ہیں۔ اور حمد کے لائق، اور نظرہ حمد کے لائق، تعریف کے لائق، تعریف کا مستحق حقیقت میں وہی ہے جس کے احسانات کی حد نہ ہو اور اس کے احسانات خود اپنے ہوں، انعامات۔ تو جب تعریف کا حقیقت میں کوئی اور مستحق نہیں ہے تو عبادت کا مستحق کون ہو سکتا ہے؟ ایک ہے محمود ہونا، ایک ہے معبود ہونا۔ ایک ہے محمود، محمود جس کا مطلب جس کی تعریف کی جائے، اور معبود کا معنی تھا جس کی بندگی کی جائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ حقیقت میں تعریف کے لائق کوئی اور نہیں ہے تو پوجا کے لائق کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا گیا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں تمام عالموں کا مربی ہے، منعم ہے، بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی، جو چاہو اس سے مانگو، حکومت مانگو، دولت مانگو، سلطنت مانگو، ذرہ مانگو، پیسہ مانگو، ٹکا مانگو، سب اس سے، اور سب دیتا ہے وہ۔ تو فرمایا وما ظنکم برب العالمین، جس نے پالا اس کے بارے میں کیا خیال تمہارا؟ پھر گھر خاندان کے لوگوں نے ایک مرتبہ صنم خانے میں لے جانا چاہا، فنظر نظرة فی النجوم فقال انی سقیم، فرمایا میں بیمار ہوں، بچپن ہی میں۔ اس کے بعد پھر آپ گئے اور آپ نے جو ان کا، وہ لوگ چلے گئے میلے میں اور آپ نے ان کے صنم خانے جب لوٹ کے آئے تو دیکھا کہ سب کو کڑھاری سے یا ٹکورے سے ایک کو چھوڑ دیا تھا، جس کا ذکر 70ویں پارے میں تفصیل سے آئے گا۔ وہ تو چلے گئے، پھر آپ گئے ان کے صنم خانے میں، پہلے کہا ہے جو ان کے نام کے رکھے تھے نا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا نہیں، تو آپ نے ہر ایک سے بھی تم کھاتے نہیں، لوگ کھاؤ تو کچھ، ایک ایک صنم سے کہا کھاؤ، یہ کھاؤ، اچھا بولو کچھ بتاؤ، فقال الا تاکلون، تو بولا تم کھاتے نہیں ہو اور کچھ بولتے نہیں ہو۔ پھر اس کے بعد آپ نے وہ ان کا جو کیا وہ کیا، پورا واقعہ ہے۔ پھر وہ لوٹ کے آئے، پھر دیکھا سب کیا بنا، پھر کس نے کیا ان معبودوں کے ساتھ، جھوٹے معبودوں کے ساتھ، تو بتایا ایک لڑکا برا کہتا ہے، پھر وہ نمرود نے بلایا، پورا واقعہ بہرحال وہ اس کا سب کا ذکر ہے۔ قالوا بنوا له بنیانا، تو بولے اچھا ان کے لیے وہ ایک آگ کا وہ بناؤ، پھر وہ آگ اکٹھی کی گئی 70,000 ٹن لکڑیوں کی، وہ تمام فالقوا فی الجحیم، تو اس آگ میں ان کو ڈالا گیا، فارادوا بہ کیدا، تو انہوں نے ان کے ساتھ دشمنی نبھائی لیکن ہم نے انہیں ذلیل کر دیا۔ اس کے بعد پھر آپ چلے تھے وہاں سے ہجرت کر کے، اس کا ذکر ابھی ہے۔ پھر آپ بابل سے چلے، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، تم لوگ تو میری بات نہیں مان رہے ہو، اب ہم اپنے رب کے پاس جا رہے ہیں۔ گویا دین کے لیے، اور کرنا
دین کے لیے گھر چھوڑنا. آپ نے کیا عرض کی؟ وقال انی ذاہب الی ربی. آپ بابل سے فلسطین طرف جا رہے تھے. گویا بری جگہ سے اچھی جگہ کی طرف جانا خدا کی طرف جانا ہے. دین کے لیے گھر سے نکلنا خدا کے لیے نکلنا ہے. اور بولے میں جا رہا ہوں اپنے رب کے پاس، سیدین مجھے وہ صحیح راستہ دکھائے گا. اس وقت کوئی اولاد نہیں تھی آپ کے، تو اسی راستے میں سفر میں دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک صالح اولاد عطا کر. ہب لی، عمر ہو چکی تھی زیادہ، عمر زیادہ ہو چکی تھی، یعنی ایسی عمر کو پہنچ چکے تھے جس عمر میں عام طور سے اولاد کے چانس نہیں رہتے ہیں. عورت کا سن ایاز کو پہنچ جانا، مرد کا بھی بڑی عمر کو پہنچ جانا. اب چونکہ خدا کی طرف جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے نکلے تھے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے چاہتے تھے. اور بشرناہ بغلام حلیم، تو جب انہوں نے دعا کی تو اللہ پاک فرماتا ہم نے انہیں ایک حلیم بردبار بیٹے کی بشارت دے دی. غلام مانے عربی میں لڑکے کے بھی آتے ہیں، غلام سے مراد وہ غلام نہیں، نوکر چاکر. یہاں پر بشرناہ بغلام حلیم، نہیں غلام لڑکے کی بشارت ہو، ساتھ میں بھی کہ وہ لڑکا ایسا ہوگا، مطیع ہوگا، فرما بردار ہوگا. حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کی آپ کو بشارت دی گئی. فلما بلغ معه السعي، جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، چلنے کے لائق ہوئے، دوڑنے لگے، اب پہنچ گئے سعی کو، دوڑ کو، طاقت کو، قوت کو پہنچ گئے، تو ظاہر بات ہے کتنی منتوں سے، کتنی مدتوں کے بعد دعاؤں سے، منتوں سے بیٹا ملا، اور وہ بھی ہونہار بیٹا، غلام علیم، غلام حلیم، غلام سلیم، سب خوبیاں. امتحان بہت لیے گئے. ہم لوگ تو بہت ہی نیچے درجے کی چیز ہیں، خاص طور سے ہم جیسے لوگ. انبیاء اکرام اور ان کے بعد اولیاء اکرام بڑے بڑے امتحانات سے گزرتے ہیں. تو جب بڑے ہو گئے تو خواب میں بشارت دی گئی. انبیاء کرام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، جو حکم وہی کا ہوتا ہے، ویسے وہی جلی کا ہوتا ہے، وہی خواب میں جنہیں دکھایا جائے. جو خواب دیکھا گیا، خواب میں بتایا گیا، تو بیٹے سے فرمایا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے، یا بنیا لاڑ پیار میں بولا جاتا ہے یہ بنیا عربی میں، اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، انی بے شک میں نے دیکھا ہے، فی المنام خواب میں، کیا دیکھا؟ کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یعنی مجھے تمہیں قربان کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ایک دن دیکھا تو اونٹ ذبح کیے، پھر دوسرے دیکھا تب ذبح کیے، بہرحال تیسرے دن تو آپ سمجھ گئے کوئی خاص قربانی منظور ہے. فانظر ماذا تری، بتاؤ بیٹے تمہارا کیا خیال ہے، رائے لی. ماذا تری، تمہاری کیا رائے ہے؟ چونکہ غلام حلیم تھے، بردبار تھے، فرما بردار تھے. قال یا ابت افعل ما تؤمر، عرض کی اے میرے ابو، ابتی مانے ابو کیا تھے، اے میرے ابو، اے میرے والد گرامی، افعل ما تؤمر. غور کرنا یہاں پر خالی خواب ہی نہیں تھا، حکم الہی تھا. خالی خواب ہی نہیں تھا بلکہ حکم الہی، جیسا کہ آپ کے اس جملے سے عرض کی اے ابو، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کریے آپ. رہا میرا مسئلہ، قربان مجھے ہونا ہے، ذبح مجھے ہونا ہے، تو میری فکر مت کریں آپ.
ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے آپ پھڑکنے والوں میں سے نہیں پائیں گے، رونے چیخنے چلانے والوں میں سے نہیں پائیں گے، آپ ہمیں صابر پائیں گے۔ ستجدنی اور بنا، لیکن یہ اپنے اوپر نہیں بلکہ اپنی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو۔ اس سے پتہ لگا کہ چھوٹے چھوٹے کام بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے، لیکن جو بڑے کام ہیں جو انسان کے بس میں جن کا کرنا نہ ہو، ان کو تو ضرور ہی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے حوالے۔ دیکھیے بچپنے کی عمر تھی، مگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے آداب کے کس قدر آگاہ تھے۔ یہ ہوتی ہے پیغمبروں کی تربیت، یہ ہوتی نبوی گھرانوں کی تربیت، کہ ننھی سی عمر میں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید، مولا کریم کی توفیق اور اس کی عنایت کے بغیر اتنے بڑے امتحان سے ہم نہیں گزر سکتے۔ کوئی بھی بڑی سی بڑی عبادت، بڑے سے بڑے کام کا آدمی کسی سے وعدہ کرے یا ارادہ کرے کہ میں کروں گا تو انشاءاللہ اللہ پاک کی مشیت کے حوالے۔ تو آپ نے اپنے ابو سے عرض کی ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ پاک نے اگر چاہا تو آپ مجھے ضرور صابر پائیں گے۔ یہ ساری گفتگو کہاں ہو رہی ہے؟ سب مکے میں، جو مکہ آج اس وقت لک تک بیاباں میدان تھا، خانہ خدا کی بھی یہ حیثیت نہیں تھی، وہ بھی طوفان نوح میں گمنام ہو چکا تھا، نہ آبادی تھی، نہ محل تھے، نہ ٹاور تھے، نہ یہ روڈ تھے، نہ یہ گاڑیاں تھی تیز رفتار دوڑنے والی، ایک لک میدان تھا۔ یہ ساری گفتگو باپ بیٹے میں، 100 برس سے اوپر کا باپ، 12-13 برس کا بیٹا، ان دونوں کی گفتگو ہو رہی ہے۔ فلما اسلما، تسنیہ سے دونوں کو آمادہ پایا، دونوں آمادہ، بیٹا ذبح ہونے کو آمادہ اور باپ ذبح کرنے کو آمادہ۔ اس کو بولتے صدق نیت۔ ہم کہاں ایسا قلب سلیم کہاں سے لا سکتے ہیں؟ اب فوراً جزا دیکھیں کیا ملی۔ فلما اسلما، مینا کے میدان میں پہنچ گئے ہیں باپ بیٹے، رسیوں سے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے ہیں، ماں ہاجرہ نے بھی سجا سنوار کے بھیج دیا ہے، سب کچھ تیار ہے، چھری ہاتھ میں آ چکی ہے، بیٹا ہاتھ پیر بندھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ پر صابر و شاکر لیٹا ہوا ہے، تیار ہے باپ۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے پیشانی کی بل پچھاڑ بھی دیا، تل ہے نا پچھاڑنا، لیٹ گئے تاکہ چہرہ نظر نہ آئے۔ چہرہ باپ بیٹے کا دیکھے گا تو کیا حال دل پہ گزرے گی؟ بڑا مشکل کام ہے، کہنے کے کوئی کچھ بھی کہہ دے، لیکن بہت آج، اور ہم جیسے کم ظرف کم ہمت لوگوں کے لیے تو بہت ہی مشکل کام، بہت ہی مطلب لگتا ہی نہیں تھا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ان کے جو کرنے کا تھا انہوں نے پورا کر دیا، کر گزرے وہ۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ادھر وہ ہونا تھا، حدیث میں آیا کہ جیسے دیکھا کہ اب بیٹا جا رہا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ نے طائر سدرہ نشی حضرت جبریل امین کو ایک دمبے کے ساتھ بھیج دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی آنکھوں پٹی باندھ لی تھی، انہیں بھی پتا نہیں کیا ہو رہا ہے، اور وہ آئے پل بھر میں اسماعیل کو کھینچ لیا دمبے کو، ان کی چھری نے جو کرنا تھا اس نے کیا، لیکن اسماعیل کی حلق پہ نہیں، دمبے کے۔ ادھر سے ندا ونادینا، اور ہم نے پکارا، مینا کی وادی میں، مکے کے لک تک پہاڑوں کے بیچ مینا کی وادی میں، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب سچا کر دیا، تمہارا کام ہو گیا، جاؤ جو تم سے کہا گیا تم نے پورا کر دیا۔ اب یہ جملہ جو آگے انا کذالک نجزی المحسنین،
ہم محسنوں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں. بیٹا بھی بچا، قربانی بھی بیٹے کی قبول ہو گئی. چونکہ نیت کے سچے تھے، عمل میں سچے تھے، قلب سلیم لے کے گئے تھے، دکھاوے کے لیے نہیں گئے تھے. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. بے شک ہم جو مخلص ہوتے ہیں، جو عمل میں اپنی قربانی میں، اپنی کوشش میں مخلص ہوتے ہیں، ہم انہیں اسی طرح کا بدلہ دیتے ہیں. بیٹے کی قربانی کا ثواب بھی ملے گا اور بیٹا بھی محفوظ رہا، اور ایسا بیٹا نہیں جسے سید المرسلین کا جد کریم بنایا جائے گا. اللہ اب جو میرا حبیب ہے وہ اسی بیٹے کی نسل میں پیدا ہوا. ان ھذا لَھُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. اور یہ بہت بڑا امتحان تھا، معمولی امتحان تھا. یہ بلا معنی امتحان، آزمائش. یہ کوئی معمولی ڈھکی چھپی آزمائش نہیں، بہت کھلی ہوئی. بہت اولاد کے سلسلے میں امتحان. اللہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اور ہم نے فدیے میں ایک دوسری قربانی بھیج دی، بیڑا بھیج دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اے ابراہیم، اب ایک بدلہ اور تمہیں دے رہے ہیں. زمانہ گزرے گا، وقت بدلتا جائے گا، لیکن یہ تمہاری قربانی بھلائی نہیں جائے گی. تمہاری عظیم قربانی بھلائی نہیں جائے گی. قیامت تک اس سنت کو ہم زندہ کر دیں گے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. آنے والی نسلوں میں اس قربانی کو ہم تمہاری ترکنا علیہ. اسی لیے سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے. ہر شخص ایک بکرا لے کے جاتا ہے تو ابراہیم علیہ، اے اللہ تعالیٰ تو قبول کر میری اس قربانی کو، جیسا کہ تو نے محمد مصطفیٰ اور اپنے خلیل ابراہیم سے قربانی قبول کی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. سلام علی ابراہیم. قیامت تک سلام بھیجیں گے لوگ. اللہ اکبر. محمد مصطفیٰ کی امت نماز پڑھتی ہے. اللہ اکبر. ہم محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں، لیکن ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. سلام بھیجا جائے قیامت تک. اس سے پتہ لگا کہ نماز میں جو ہے نبی اور آل نبی کے ساتھ ابراہیم کو کیوں شامل کیا گیا. ارے سلام علی ابراہیم. سلامتی ابراہیم. سلام بھیجیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام، اور مصطفیٰ رحمت کی امت کی طرف سلام. کذالک نجزی المحسنین. اور ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین. بے شک وہ میرے یقین والے بندوں میں سے تھے. بے شک وہ یقین والے بندوں میں سے تھے. وہ ایسے بندوں میں سے تھے جو مکمل یقین رکھتے تھے. اور پھر یہ اور بدلے میں، ابھی تو یہ تو ہاجرہ سے تھے اسماعیل علیہ السلام. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ. اور پھر ہم نے انہیں ایک بیٹے کی اور بشارت دے دی. بشرنا بإسحاق. ایک بیٹے کی اس عمر میں قربانی پیش کرنے کے نتیجہ ملا کہ وہ بیٹا بھی محفوظ رہا، اور ساتھ میں ہم نے بشارت دی انہیں ایک بیٹے کی جن کا نام اسحاق ہوا. نبی من الصالحین. وہ بھی نبی ہوں گے. بارکنا علیہ والا اسحاق. اللہ اکبر. اور ہم نے ان پر خوب برکت کی، اتنی برکت کی کہ ان کی نسل مکے میں کہاں کہاں پھیلے. اور اسحاق میں برکت کہ اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے سمجھا 12 ہوئے. بنی اسرائیل میں 70,000 نبی ہوئے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ. اللہ اکبر. اور ان کی اولاد میں پھر بعد میں ہوا کہ نیکوکار بھی ہوئے اور کچھ گنہگار بھی. گنہگار محسن، نیکوکار، ظالم لنفسہ، اپنی جان پہ ظلم کرنے والے. اللہ اکبر. یہ اس رکوع کی ہم نے ترجمہ کیا ہے.
جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرما بردار بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو، ہماری آپ کی اولاد کو نیک و فرما بردار بنائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ۔